معزز سامعین گرامی قدر، قربانی کے ایام ابھی جاری ہیں۔ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ قربانی کے خلاف ایک منظم مافیا نے باقاعدہ کمپین کی، اور آپ اگر غور کریں، چلو فلسفیانہ اور منطقی اور عقلی بات کر لی جائے کہ جو لوگ سبزی خور ہیں، ویجیٹیرین ہیں، جو میٹ کھاتے ہی نہیں، وہ قربانی کے خلاف بات کریں تو عقل اور منطق میں چلو آتی ہے کہ یہ تو پورا سال ہی نہیں کھاتے، یہ تو گوشت خوری کے خلاف ہے، ان کا ایک مذہب ہے کہ گوشت نہیں کھانا چاہیے، انہوں نے اپنا ایک عقیدہ، جو بھی عقیدہ باطل ہے یا صحیح ہے یہ بحث بات کی ہے، لیکن انہوں نے عقیدہ بنایا، اس کے اوپر ڈٹ گئے اور گوشت نہیں کھاتے۔ وہ لوگ تو مخالفت کریں تو بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ اینکرز، وہ عورتیں، وہ لبرل، وہ سیکولر مافیا کے لوگ جو پورا سال ان کی ٹویٹیں دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، کبھی تصویر مٹن کڑھائی کے ساتھ، کبھی چکن کڑھائی کے ساتھ، کبھی سیخ کباب کے ساتھ، کبھی چکن کباب کے ساتھ، کبھی مٹن بریانی کے ساتھ، کبھی نہاری کے ساتھ، کبھی کوفتے کے ساتھ، کبھی KFC کے برگروں کے ساتھ، کبھی میکڈونلڈ کی فش کے ساتھ، فش برگر کے ساتھ۔ آپ یہ مجھے بتائیں، یہ جو پورا سال یہ میکڈونلڈ کے برگر کھاتے ہیں یا KFC کے برگر کھاتے ہیں، ان میں جو مرغی ڈلتی ہے وہ شہید ہوئی ہوتی ہے یا وہ بھی ذبح ہوئی ہوتی ہے؟ آپ مرغی کھائیں، وہ شہید مرغی کھاتے ہیں یا شہید بکرے کے گوشت کی تصویریں چڑھا رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایک اینکر ہے، اس نے قربانی کے خلاف ٹویٹ کی ہے، اور اس کی پورے سال کی ٹویٹوں میں کبھی نہاری کی تعریف ہے، کبھی چپل کبابوں کی تعریف ہے، کبھی مٹن بریانی کی تعریف ہے، لیکن جب عید آئی ہے اس کو یہ بکروں کی جو ہے نا جانیں بڑی قیمتی اور عزیز نظر آتی ہیں، اور یہ عقل کے اندھے ہیں، ایسے عقل کے اندھے ہیں، ان کو یہی علم نہیں کہ یہ جو قربانی کا ایک ایونٹ ہے، ایک تو ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی فائدہ نہ بھی ہو، صرف اللہ راضی ہو جائے، ہمارے لیے یہی بات کافی ہے، لیکن یہ تو بندہ مسلم کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے ایک عالم دین نے ایک عورت کو اسمبلی میں جواب دیا تھا، اس نے کہا یہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، عورت کو کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو تو اجازت ہے، یہ پابندی ان کے لیے جو اللہ کی مانتے ہیں، یہ پابندی ان کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کی ماننے والے ہوں، جنہوں نے ماننی نہیں۔ عقل اور منطق کے فلسفے بھی دیکھیں کتنے نکمے ہیں۔ صرف ایک قربانی کا ایونٹ پاکستان کے اندر اعداد و شمار اور معیشت کو اٹھا لیجئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صرف ایک قربانی کے ایونٹ کی وجہ سے 100 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، 100 ارب روپے کی، اور یہ 100 ارب حقیقت میں نہیں ہے، اگر آپ اس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک جائیں تو کئی 100 ارب ہیں۔ ایک چارہ لگانے والے نے چارہ لگایا، ایک بکرے پالنے والے نے بکرا پالا، اس کو شہر میں منتقل کیا، وہ جو منتقلی ہو رہی ہے، وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے، ان کی جیب میں بھی پیسہ جا رہا ہے، پھر کسائیوں کی جیب میں بھی پیسہ جا رہا ہے، پھر قربانی کے بعد گوشت غریبوں کے گھر میں پہنچ رہا ہے، پھر ہماری جیبوں سے پیسہ نکل کے ان بیپاریوں کی جیبوں میں جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کھال بک رہی ہے، پھر کھال لیدر کی انڈسٹری میں چلی جاتی ہے، اور جو ایکسپورٹ ہوتی ہے اگر اس کو بھی شامل کر لیا جائے لیدر کو، یہ کئی 100 ارب روپے بن جاتے ہیں۔ معیشت کا اللہ تعالیٰ ایسا سسٹم چلاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی ایک فلسفی نے یہ کہا شکر ہے درخت کی قربانی کا حکم نہیں دی تو دنیا میں درخت نظر نہ آتے۔ او بے وقوف، جن کی قربانی کا حکم ہے کیا کبھی کسی سال تجھے ختم نظر آئے ہیں؟ یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ یہ قربانی کے خلاف ہاں مہا کا ایک وویلا، اور بات آئی ہے ضمنی طور پہ کھالوں سے، تو میرے ذہن میں یہ بات بھی آ گئی، اور میں حکمرانوں سے، IG پنجاب سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، IG صاحب، DPO صاحب، لیاقت پور کے اندر مولانا اسلم حلیف کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، بڑا مدح کا ہے، آپ سنیں گے شاید ہنسنا شروع کر دیں۔ کیا مقدمہ قائم ہوا ہے؟ مقدمہ یہ قائم ہوا ہے، مولانا اسلم حلیف ہماری جماعت کے وہاں کے امیر ہیں لیاقت پور کے، انہوں نے جی 2 کھالیں انہوں نے 2 کھالیں جامعہ محمدیہ کے نام پر کسی بندے سے اٹھا لی ہیں، 2 جی، بہت بڑا جرم کر لیا، مقدمہ قائم ہو گیا۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، وہ جو لوگوں کے ڈاکے ڈالنے والے، قوم کا اربوں روپیہ لوٹنے والے، ان کے ارد گرد گارڈیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ بیچارہ ہمارا مولوی 2 کھالیں مدرسے کے نام پہ لی ہیں، اس نے قومی خزانے کو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے۔ IG صاحب، آپ پہلے ہی ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تو اس پرچے کو فی الفور خارج کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما ہیں، جماعت کے پاس کھالوں کی کلیکشن کی ویسے ہی NOC موجود ہے، آپ نے غیر قانونی یہ پرچہ کاٹا ہے، اور آپ مدارس کے خلاف کس حد تک جائیں گے؟ پہلے مدارس کو جی کون سا امداد دیتا ہے، کبھی ان کے ذریعے فون، جو مدرسوں کو مسجدوں کا تعاون کرتا ہے اس کو فون کر کے ڈراتے ہیں۔ پھر یہ کھال مافیا جو ہے
عام دنوں میں جو کھال ہوتی ہے آپ کو علم ہوگا 2000 سے 3000 روپے کی گائے کی کھال ہے اور بکرے کی 500 کے 600 کی. اب مدارس نے اکٹھی کرنی ہے, اب ریٹ 600 روپیہ ہو گیا, اب ریٹ 800 روپیہ ہو گیا, اب بکرے کا ریٹ 200 روپیہ. چھترا ہم لیں گے ہی نہیں, دفن کر دو. یہ مافیات مدارس کے خلاف, اور آپ ان مافیاز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. مولانا اسلم حنیف کے خلاف فلفور مقدمے کو واپس لیا جائے. اور یہ مضحکہ خیز پرچے اس دور میں تو اچھے لگتے تھے جب چودھری ظہور اللہ کا دور تھا, یہ بھینس چوری کر لی. چودھری ظہور اللہ نے, یہ بھی پرچے ہوئے ہیں, چودھری ظہور اللہ کو بھینس چوری کرنے کی ضرورت ہے, یا مولوی اسلم حنیف کو 2 کھالیں کسی سے چھیننے کی ضرورت ہے؟ آپ اس طرح کے مضحکہ خیز پرچے کاٹیں گے, آپ کی کریڈیبلٹی مجروح ہوتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.